چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج بھی دوسرا پری کوارٹر فائنل ہونا ہے جو ہمیں ایک ٹیم ایسی عطا کر دے گا، آج کا سلسلہ جو کوارٹر فائنل کی طرف چلی جائے گی۔ مدنی چل کے ناظرین، روزانہ ہی یعنی منگل بدھ جمعرات 3 سلسلے ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا پری کوارٹر فائنل، اور آج انشاءاللہ ہمارے مقابلے ہیں ڈیرہ اللہ یار اور اسلام آباد۔ بلوچستان کی ٹیم ہے اور دوسری پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیم ہے۔ ڈیرہ اللہ یار اور اسلام آباد کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں اور ہم سلسلے کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو۔ ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائی آ چکے ہیں اور ہم سلسلے کو اب آگے لے کر چلیں گے۔ پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ ڈیرہ اللہ یار بڑا یوں سمجھیے کہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو اتنا زیادہ معروف نہیں ہے، نون نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے اور وہاں سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور اتنا اچھا آئے ہیں کہ پری کوارٹر تک پہنچے ہیں۔ کیسے پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو دونوں ٹیموں کے بارے میں بتائیں گے، مگر پہلے تعارف لیتے ہیں۔ ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی ذرا اپنا نام بتائیں، اپنا شعبہ بتائیں۔ محمد آصف عطاری، پاک جازی کابینہ بلوچستان، مجلس اصلاح برائے قیدیان۔ جی ماشاءاللہ جی۔ محمد عیسیٰ عطاری، پاک حجازی کامینہ ڈیرہ اللہ یار، مجلس اصلاح برائے قیدیان۔ ارے بھائی قیدیوں کی اصلاح کرنے والے آئے ہیں جی۔ ذیشان اکبر عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، درجہ دورہ حدیث اور تعلق ڈیرہ اللہ یار پاک فیضی کابینہ سے ہے۔ جناب ڈیرہ اللہ یار کے ایک طالب علم ہیں اور اصلاح برائے قیدیان۔ یہ اصلاح برائے قیدیان کیا ہے بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ وہ ہے جو جیلوں میں جا کر قیدیوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے، اور یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کون سا شعبہ ہے جی۔ محمد وقاص ریاض عطاری، شعبہ تعلیم سے تعلق ہے اور BS ابھی کمپلیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب جی۔ ابو حریرہ عبد الخالق عطاری، واہ کینٹ سے تعلق ہے، دعوت اسلامی میں مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری علاقہ سطح پہ، اور ایک مسجد میں الحمدللہ جمعہ پڑھانے کی شرف بھی نصیب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ محمد جان زیب عطاری، درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اسلام آباد۔ اسلام آباد فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں گجرانوالہ اور مجلس تاجران کے درمیان جو پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا تھا کیسے ہوا اور نتیجہ کیا نکلا۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج گجرانوالہ اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ علم نور ہے۔ مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہ گاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا۔ گناہ گاروں کا تم انتظام کر لینا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت شعیب یا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ نمبر 1 نمبر 1
کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. درست کیجئے. بسنت میلہ. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ مقابلہ مجلس تاجران پہلی وہ ٹیم ہے جو ہمارے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ان ایکسپیکٹڈ ون تھی, یہ غیر متوقع جیت تھی, لیکن یہ اپسٹ کر گئے ہیں, گجرانوالا والوں سے آگے نکل گئے. اور آج دیکھتے ہیں ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد کس ٹیم نے آگے جانا ہے. شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ. دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے, کن راؤنڈز پر مشتمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. عجیب اس کی شان ہے یہ علم نور ہے, عشق کے بول, مضامین قرآن, سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجئے درست کیجئے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے کریں گے پہلا سوال. بتائیے حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہر حسن سلوک صدقہ ہے, چاہے وہ امیر کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ. ہر حسن سلوک صدقہ ہے, غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آباد والوں سے سوال, کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو. تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں مظلوم کی مدد کروں یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کروں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ظالم کو ظلم سے روک کر. سوال یہ تھا کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس کے جواب میں موجود ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ یہ آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر سے ہو. میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, مگر یاد رہے اگر کسی مظلوم کے دل سے بد دعا نکل جائے, ہائے نکل جائے, تو وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے, کیونکہ رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے اسلام آباد والوں سے غلطی ہو گئی ہے, وہ کسی اور طرف سوال کو سمجھ رہے تھے. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے. وہ کون سی دعا ہے کہ وضو کے بعد پڑھی جائے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے, وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. مصیبتوں سے حفاظت کا ایک نسخہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ اگر تمہیں بے وضو کی حالت میں کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کر. اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا, یعنی بندہ با وضو رہے تو مصیبتوں سے بچا رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اس میں اعظم کی برکتیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں, اور اس میں اعظم کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. اس میں اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا فرماتے؟ حضرت مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم بسم اللہ شریف اس میں اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم ہے. جواب درست دے دیا ہے. دبلے آدمی کی کیا فضیلت ہے؟
सरकार मदीना राहत कल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ुल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को खफीफ़ यानी हल्के बदन वाला पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को तुम में सबसे ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला और खफीफ यानी हल्के बदन वाला हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे वो कहावत याद आ गई ना कि मोटे को देखकर डरना नहीं और पतले को देखकर लड़ना नहीं। तो पता नहीं है जिसको हम दुबला पतला समझ रहे हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और वैसे भी बड़ा फुर्तीला होता है आदमी। तो बहरहाल अल्लाह को भी खफीफ बदन वाला पसंद है। मगर अमीर अहले सुन्नत इस तरह की जब रिवायतें बयान होती हैं तो बड़ा प्यारा जहन देते हैं। कमाल सोच है अमीर अहले सुन्नत की कि अब ये सुनने के बाद कोई किसी मोटे जिस्म वाले शख्स से मतलब उसको तंज करे, उसकी दिल आज़ारी करे, तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि सारे मोटे बदन वाले अल्लाह को नापसंद हैं। और दूसरा, बाज़ औक़ात इंसान बेशक कम खा रहा होता है मगर उसको बहुत उसके वज़न बढ़ जाता है, और बाज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं मगर फिर भी दुबले पतले रह जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह को वो पसंद है कि खफीफ बदन वाला और कम खाने वाला। अब सवाल नंबर 4, औलाद को कम अक्ली से बचाने का नुस्खा इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दस्तरखान से गिरे हुए ज़रात उठाकर खा लेना वो फ़राखी की ज़िंदगी गुजारता है, और उसकी औलाद और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कम अकली से महफूज रहेगी। दस्तरखान से जो दाने गिरे हुए उठा लेते हैं, गौर से सुने कितनी अच्छी ये बात है कि आका फरमाते हैं वो फर्राखी की ज़िंदगी गुजारता है और उसकी औलाद और औलाद की औलाद यानी उसकी जो आगे वाली नस्लें हैं वो भी कम अकली से महफूज रहती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए वो शख्स कौन होगा जो जहन्नम में हमीम और जहीम यानी खौलते पानी और आग के दरमियान भागता फिरता हलाकत मांगता होगा। चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो। फिर सवाल करें। फिर सवाल करें जनाब। वो शख्स कौन होगा जो जहन्नम में हमीम और जहीम यानी खौलते पानी और आग के दरमियान भागता फिरता हलाकत मांगता होगा। 5 सेकंड है आपके पास। ये वो शख्स होगा जो लोगों की ग़ीबत करता होगा और उनसे बुग़्ज़ और हसद रखता होगा। गीबत करता होगा और चुगली करने वाला, ये है इसका सही जवाब, इसलिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आधा जवाब दुरुस्त दिया है। इस्लामाबाद वालों की बारी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हासिद से बेजारी का इज़हार करते हुए क्या फरमाते हैं? प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाला और काहिन इनका मुझसे कोई तल्लुक़ नहीं और मेरा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं। नबी ये पाक फरमाते हैं हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन का मुझसे और मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। सुभान अल्लाह। 5 सवाल हो गए हैं। चलते हैं हमारे नाजरीन की तरफ। आज तो बड़ी तादाद में हाजरीन भी आए हैं। बापू भी मौजूद हैं और सलमान भाई भी मौजूद हैं। ज़रा सवाल करें हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों से और कुछ तोहफ़े तकसीम करें। कौन जवाब देगा? सुभान अल्लाह। हाथ खड़ा कीजिएगा और जिसके पास बापू शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं वो इस्लामी भाई जवाब दीजिएगा। ये बताइए कुरान पाक की कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? बहुत सारे हाथ नीचे हो गए हैं। कुरान पाक की कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? अच्छा याद रहे ये आयत है, सूरत नहीं है। सूरत नहीं है। हाँ। इंशाअल्लाह ज़वजल जवाब देने वाले को किताब हिकायत और नसीहत ये तोहफे में दी जाएगी और माहनामा फैज़ान मदीना। वाह। इंशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी। आपने कहा आयतुल कुर्सी। जी सलमान भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा इसके तलफ़्फ़ुज़ पे भी थोड़ी तवज्जो फरमाएं। जी। जैसे यही चल रहा होता है कि आयतुल कुर्सी, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है आयतुल कुर्सी। माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी कौन से पारे में, कौन बताएगा? छोटा सा हाफिज साहब जल्दी बता देंगे। आप खामोश रहेंगे तो आपकी बारी आएगी।
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے پارے میں. اچھا آپ نے کہا تیسرے پارے میں. انہوں نے صحیح کہا. اگر صحیح کہا تو ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں صحیح کہا. چلے جناب اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہا تو صحیح کہا ہے. جواب درست ہے ان کا. سلمان بھائی ایک اور سوال کریں. جی سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کون سی صورت ہے مدنی چل کے ناظرین؟ ہمیں بھی اس صورت کو بڑا دل و جان سے پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سورۃ یاسین. یہ غلط جواب دینے والوں کو جواب نہیں رہے. اچھا آواز پلیز نہ نکالے نا. ہاتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ ملک. آپ نے کہا سورہ ملک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے انشاءاللہ. چلیں چھٹا سوال کریں گے اب ڈیرہ اللہ یار والوں سے. نمبر 8 ہیں اسلام آباد کے, 9 ہیں ڈیرہ اللہ یار کے. وہ 3 شخص کون ہوں گے جو اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ 3 اشخاص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 1 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. نمبر 2 والدین کا فرما بردار. اور نمبر 3 میری سنتوں کو زندہ کرنے والا. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجئے. آپ نے 2 تو صحیح بتا دیے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ایک جز ہے جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. کیونکہ بہت ساری روایات ہیں اور ان روایات میں مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. مگر جو سوال ان سے کیا گیا 3 وہ اشخاص جو میری امت کی کسی پریشانی کو دور کرے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو اور نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے اس شخص پر جنت حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ لوگ سوچیں جو بے حیائی کی باتیں بڑی لذت کے ساتھ کرتے ہیں, بری بری باتیں کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بولنا نصیب فرمائے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے. کیا کوئی ایسی صحابیہ بھی تھیں جو فقہا, علماء, فصحا, بلغاء اور اکابر مفتیان صحابہ میں سے ہوں؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنا آدھا دین اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کریں. کتنا دین؟ اپنا آدھا. جواب تو یہی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہیں جو یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے مفتیان جو صحابہ تھے ان میں ان کا درجہ تھا. لیکن نبی پاک کی جو حدیث آپ نے سنائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے 2/3 دین کو ان حمیرہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کرو. اب مجلس سے پوچھتے ہیں آپ کو 2 نمبر ملیں گے یا 1 نمبر دیا جائے گا؟ جی آپ نے جواب چونکہ بی بی عائشہ کا درست دے دیا تھا. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. ایک بار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لائیں. بتائیں جبریل امین کے الفاظ کیا تھے؟ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حضرت خدیجہ آئیں گی اور دسترخوان لائیں گی جس میں کھانا اور پانی ہوگا. جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ ان کا رب انہیں سلام فرماتا. جب وہ دسترخوان لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا. جواب درست دے دیا ہے. کیا ہماری امہات المومنین ہیں کہ کیسی شاندار ہستیاں ہیں ان کی کہ ایک طرف 2/3 دین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو کہا جا رہا ہے اور کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. بتائیے دابۃ الارض ہر شخص پر جو نشانی لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ دابۃ الارض ایک جانور جو کوہ صفا سے نکلے گا. ان کے ہاتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری ہوگی. وہ مومنوں کی پیشانی پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے لکیر کھینچیں گے اور کافروں
کی پیشانیوں پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے انگشتری سے مہر لگائیں گے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 8واں سوال اسلام آباد والوں سے، دابۃ الارض کی بات ہوئی ہے، وہ ہے کیا چیز؟ دعوت الارض ایک عجیب الخلقت جانور ہے، یہ کوہ صفا سے نکل کر بہت جلد دنیا بھر میں پھیل جائے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، تمام شہروں میں نہایت جلد پھرے گا، بڑی فصاحت کے ساتھ وہ بیان کرے گا، عجیب شکل کا جانور ہوگا۔ یہ بھی جواب درست دے دیا۔ اب 9واں سوال ہے جس میں 3 آپشن بھی ہوں گے۔ جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ 10,000، 1,10,000 یا 1,27,000؟ 10,000۔ آپ نے کہا 10,000، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تراویح کی جماعت کس صحابی کے دور میں شروع ہوئی؟ آپشن ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب 10واں سوال، سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ 40، 30 یا 50؟ سیدنا ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 40، 30 یا 50؟ 30۔ آپ نے کہا 30۔ کوئی یہاں ہے جو جواب دیں گے؟ چلے دیکھیں، سب خاموش رہیں گے، جو خاموش رہے ان کو مائک دیجیے گا۔ 40، 30 یا 50؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود ہی اپنی پہلے مدنی سزا کا بھی اعلان کر دیں کہ اگر میرا جواب غلط ہوا تو کیا کروں گا؟ انشاءاللہ عزوجل جامعہ کا جو مطابق مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ اس کے مطابق سفر کریں گے، مدنی اور مدنی حلیہ بھی بھرپور اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ مدنی حلیہ اپنائیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں تو جواب غلط ہے۔ چلیں بھائی، 40، 30 یا 50؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 50۔ آپ نے کہا 50۔ آپ بھی ان کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں کیونکہ جواب انہی کا درست ہے۔ جواب انہوں نے درست دیا تھا، 30 ہی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اب چلیں گے اسلام آباد والوں کی طرف اور 10واں سوال کریں گے۔ مجھے چیک ہے، اب 2 مدنی قافلے کے مسافر مل گئے نا اس فائدے سے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ 30، 31 یا 61؟ 61۔ آپ نے کہا 61، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 10 سوال ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی چلو چلو سمیٹ لو برس رہا اس وقت 19 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار، ایک ہی نمبر سے اسلام آباد کے اسلامی بھائی پیچھے ہیں اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے اور آپ سے پہلا شعر پوچھیں گے۔ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں۔ ایک مدد بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ کیا ہے، پورے سلسلے میں ایک مدد آپ ناظرین سے لے سکتے ہیں، مگر وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے مدینہ کہنا ہوگا۔ آپ چاہیں تو کوئی مدد لے سکتے ہیں۔ 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ مدینہ۔ جی اب مدد کی باری ہے۔ کون یہ شعر پورا کر کے دے گا یہاں موجود حاضرین میں سے؟ اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آج تو مددگار بھی کوئی نہیں ہے، منچ پر بیٹھے ہوئے نہیں، یہاں موجود حاضرین میں سے۔ ہائے ہائے ہائے، پہلا آپشن مدد کا دیا گیا مگر کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ نعت خواں سے نہ پوچھنا ان کے لیے بھی میرا خیال ہے بہتر ہے۔ تو اب یہ سب جواب یہ ہے، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ شوق و آداب بہم گر میں کشاکش رہتے، عشق گم کردہ تو میں ان عقل سے الجھا کرتا، عشق گم کردہ تو ان عقل سے الجھا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے برابر ہونے کے ساتھ، بلکہ آگے نکل گئے اب اسلام آباد والے۔ چمنستان نبوت کی بہار اول،
یعنی عثمان چمنستان نبوت کی بہار اول، یعنی عثمان، ابو بکر، عمر و حیدر. غلطی ہو گئی ہے جناب. گلشن دیں کے بنے پہلے گل تر صدیق. کچھ مشکل اشعار ہیں اور بلوچستان ڈیرہ اللہ یار والے نہیں پڑھ پائے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار، یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق. یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے آگے بڑھتے ہوئے. ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال ازار آنکھوں، کھلا ہے چار طرف لال ازار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں. خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. کبھی کبھی خود پہ اپنے تحیر پہ میں حیراں رہتا. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے. کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کر، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. مدد کا آپشن ہے آپ کے پاس. المدد. چلے جناب، المدد کہہ دیا ہے مگر مددگار ہو بھی تو صحیح نا. اتنے مشکل شعر پہ مددگار مانگا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی مددگار ہی نہیں. اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. اب پانچواں شعر، مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے. تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے. اقسام میں بنتا کوئی کیسے امام تیرا. اقسام میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. رستہ ہے عرش و کرسی اور لا مقام مکان ہے. مکہ ہے تیرا مولد طیبہ ہے مقام تیرا. مکہ ہے تیرا مولد طیبہ مقام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب، اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کہ اب کون شعر سناتا ہے. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلیٰ حضرت نے نماز اقصیٰ کا تذکرہ کیا ہو. نماز اقصیٰ کا تذکرہ کیا ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے یہاں سلطان اول آ کے، کیا بات ہے. دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. ان کو جلدی سے کھجور مدینہ کھلا دیں، ٹھیک ہے نا، اور شعر دوسرے سے درست کروا لیں. تھوڑا سا غلطی کر دی بیٹا. چلیں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر وہ سلطنت آگے کر گئے تھے. بہت خوبصورت شعر ہے کہ نماز اقصیٰ میں یہ جو راز ہے یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے. پہلے جتنے انبیاء سلطنت کر کے یعنی وہ اپنے وقت کو گزار کر گئے، پیارے آقا کے پیچھے ہاتھ باندھے حاضر ہیں. کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے. دونوں مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں گے. اور چلتے ہیں اب ہم اگلا شعر، ایک اور شعر بھی سنائیں گے. جی چلیں. ہاں، اور کون سا شعر سنا جائے. امام صاحب آج آپ ہی کوئی شعر پوچھ لے. چلیں ہمارے اسد بھائی کو دیں کوئی مائک دیں، یہی کوئی شعر پوچھے. بڑے اچھے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. ایسا شعر سنا دیں جس میں اعلیٰ حضرت نے جنت کی کیاری کا ذکر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف روزے کا نور سے سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب آج اشعار بھی پوچھے جا رہے ہیں، انعامات بھی دی جا رہے ہیں. باپو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آج آپ بھی کوئی شعر پوچھ لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ 4 اور 5 آتا ہو. 4 اور 5، ویری انٹرسٹنگ.
اچھا 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 السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 4-5 جاتے ہیں 4 پھرتے. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تسبیح مدینہ مقدس پانی کا. چلیں جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین 26 نمبر اسلام آباد کے, 25 نمبر ڈیرہ اللہ یار کے. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مقابلہ فوراً رنگ بدل سکتا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں ڈیرہ اللہ یار آگے اور اس سیگمنٹ میں اسلام آباد آگے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. جی مضامین قرآن سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت, اس کو چاہیں تو نوٹ کرتے جائیں. قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس, بہت خوبصورت مضامین ہمیں معلوم ہوتے ہیں. دونوں ٹیموں سے 3-3 سوال ہوں گے. باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نوٹ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سورہ العنکبوت کی تلاوت اور تفسیر کرنی ہے, پڑھنی ہے انشاءاللہ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر جبریل امین نے نازل کیا. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے, ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے. یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے کیا بتایا گیا ہے؟ ضرور غور کیجئے مگر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 95 کے درمیان بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, عربی زبان میں نازل ہوا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر قرآن لے کر قلب محمد پر نازل کیا. جی جناب, سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک پر نازل کیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور کیا ذکر ہے؟ سورہ ہود سورہ ہود آیت نمبر 96 میں آیت نمبر 69 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم نے ان کی مہمانی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی. غلطی ہو گئی ہے, لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ مضامین قرآن سن رہے ہیں, کتنے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں, نوٹ کرتے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی کن قدرتوں کو نمایاں فرمایا؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور پھلوں کی تخلیق کو اپنی قدرتوں کا نمایاں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 میں
नेमतों से मुताल्लिक क्या बयान फरमाया? इसमें यह बयान हुआ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने, देखने और समझने की नेमतों को सल्ब फरमा लेगा तो कौन है जो तुम्हें नेमतें अता करे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसा मैसेज है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने, देखने और समझने की सलाहियतों को सल्ब फरमा ले तो कौन है जो तुम्हें ये नेमतें अता फरमाए? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के मुबारक कलाम, कुरान करीम के मुबारक मज़ामीन के बारे में ये सेगमेंट हमने सुना। मुकाबले में फ़र्क कुछ ज़्यादा हो गया है मदरी चल के नाज़रीन। स्कोर बोर्ड मज़ीद वाज़े करेगा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 27 नंबर है डेरा अल्लाह यार, 32 नंबर है इस्लामाबाद, 5 नंबर से इस्लामाबाद वाले आगे हैं। और अब सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। कुछ तरतीब में हमने तब्दीली की है, दुरुस्त कीजिए और तहरीर कीजिए। आप बाद में होगा, पहले सफ़र है मगर अकेले। आप देखते हैं ये 6 के 6 इस्लामी भाई अकेले अकेले जवाब देंगे। मशवरे की कोई गुंजाइश इनके पास नहीं होगी। दोनों टीमों के एक इस्लामी भाई आपस में स्वैप हो गए हैं, एक दूसरे की तरफ चले गए हैं, और ताकि बीच में फासला भी रहे और मशवरा भी ना हो सके। 15 नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, नंबर दिखाए जाएं और पहली बारी होगी डेरा अल्लाह यार वालों की। जी नंबर पसंद करेंगे आप? चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर जी इल्म इश्क। 5 नंबर बताया जाए। आला हजरत की कुन्नियत बताएं। इमाम इश्क मोहब्बत, आला हजरत की कुन्नियत बताएं। अल्लाह, 5 सेकंड रह गए। अबू मोहम्मद। आपने कहा अबू मोहम्मद, बहुत सोचा, बहुत गौर किया और सही जवाब दे दिया है। आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद। जनाब बारी है इस्लामाबाद वालों की, नंबर पसंद कीजिए। 7 नंबर। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी अता की जाती है। हर बाल के बदले 1 नेकी मिलती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी डेरा अल्लाह यार वालों, आपकी बारी है। 1 नंबर। 1 नंबर। आजाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी का नाम बताएं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वाले नंबर पसंद करें। 3 नंबर। 3 नंबर। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत और लक़ब बताएं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत और लक़ब। कुन्नियत अबू हफ्स और लक़ब 2 सेकंड, जल्दी करें। और लक़ब अल्लाह, फारूक आज़म लक़ब है। जो इनके नाम मैंने जो कहा उसी के अंदर उनका लक़ब था। कुन्नियत अबू हफ्स और लक़ब फारूक आज़म। 1 नंबर आपको दिया जाएगा। जी चलेंगे अब हम डेरा अल्लाह यार वालों के पास। जी 11 नंबर। 11 नंबर। चलें जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों से तलफ़ुज़ सही कराया जा रहा है। बताइए ज़िक्र सही है या ज़िक्र सही है? ज़िक्र सही। जी ज़िक्र। ज़िक्र या ज़िक्र? काफ पर ज़बर है या काफ पर जज़्म है? ज़िक्र वो सही है जी। आपने कहा ज़िक्र सही है और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अब बारी है इस्लामाबाद वालों की, नंबर पसंद करें। 12 नंबर।
ہائے 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 ہائے، کیا پیارا سوال ہے. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جواب درست دے دیا ہے، سب مل کر پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، ہو سکتا ہے کہ کسی کا تلبیہ پڑھنا قبول ہو گیا ہو. کیا بات ہے، کیا بات. اور ذہنی آزمائش کی یہ خوبصورتی رہی ہے کہ یہاں سے مدینے کے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. تو آج ایک ٹکٹ ہمارے اس ذہنی آزمائش سلسلے کے ڈائریکٹر صاحب شہزاد گانچی بھائی کو انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے. سبحان اللہ. چلیں جناب ہمارے شہزاد بھائی کو ماشاءاللہ، چلے سلسلے کے آخر میں ان کو منچ پہ بھی بلائیں گے اور انشاءاللہ ان کے بھی تاثرات لیں گے. بہت پیارے اسلام بھائی ہیں، موسٹ سینئر ڈائریکٹر ہیں ہمارے مدنی چینل کے، اور ان کے لیے بھی کسی نے مدینے کے ٹکٹ کی یہ سمجھے اعلان ہو گیا ہے. اللہ کرے انہیں جلدی سے بلاوا بھی نصیب ہو جائے. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کا ایک سوال ہو چکا ہے. اب آگے چلتے ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں سے. اگلا سوال نمبر دکھائیے. نمبر 4. نمبر 4. امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی کیا فضیلت ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شجرہ شریف میں لکھا ہے کہ اس وظیفے کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے سے موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسنے سے محفوظ رہے گا. سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ میں رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں نمبر پسند کیجئے. 8 نمبر. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بتا دو. یہ کسی سیاسی جلسے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اللہ یار والے 15. حروف لین کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں جی. واو لین اور یا لین. آپ نے کہا واو لین اور یا لین. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں 6 نمبر. جی 6 نمبر. 6 نمبر. جی بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سفر یہ اکیلے طے کرنا ہے، مدنی مشورے کی اجازت نہیں. جلدی کیجئے. 6. آپ نے کہا 6. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. ماہ رمضان صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور غلطی ہو گئی ہے اسلام آباد والوں سے. ڈیرہ اللہ یار والوں آپ کی باری ہے. مقابلے میں آپ کچھ قریب آ سکتے ہیں صحیح جواب دینے کی صورت میں. جی
10 نمبر 10 نمبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور نماز کی کنجی کس چیز کو فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. جواب درست دے دیا. ڈیرہ اللہ یار والے پیچھا کرتے ہوئے قریب آتے ہوئے باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. 9 نمبر. روٹی کون سے ہاتھ پہ پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے کہ سنت ادا ہو جائے؟ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے توڑی جائے. روٹی الٹے ہاتھ پہ پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب ہمارا سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا مگر جو نمبر باقی ہیں کچھ سوالات یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی. جناب نمبر دکھائیں کون کون سے باقی ہیں. عابد باپو آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں. نمبر 13 کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. ملک الموت کے کیا معنی ہیں کون بتائے گا؟ ملک الموت کے معنی کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے کو ملک الموت علیہ السلام. روح قبض کرنے والا فرشتہ انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جی اب اسکرین پر دکھائے جائیں کون سے نمبر رہ گئے ہیں. نمبر 2 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بیوٹیفل کوسچن. ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. کھڑے ہو کے نہیں آنا, کھڑے ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مریم. آپ نے کہا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب ماشاء اللہ یہ انعامات ملتے چلے جائیں. مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھا کریں. اچھا جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار, 41 نمبر ہیں اسلام آباد. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز اور فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلامی سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی آپ سب یہاں تشریف. شکست بھی ذیشان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. عابد باپو آج ہمیں فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ کہہ کر بات کرنے والا مدنی انعام, الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام, فیضان سنت سے 2 درس دینے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام, فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام, صلاۃ و توبہ ادا کرنے والا مدنی انعام, چٹائی پر سونے والا مدنی انعام, سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام, تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام, کنز الایمان شریف پڑھنے والا مدنی انعام, انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام, مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام, اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام, دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام, پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام,
پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، 12 منٹ آنکھیں بند رکھنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت سے بچنے والا مدنی انعام، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کرنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، باوضو رہنے والا مدنی انعام، نظریں نیچے رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، قرض ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکسوئی تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کرنے والا مدنی انعام، زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق، مسخری، طنز، ذل اداری سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو مٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام۔ جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جن پر عمل نہ ہو سکا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، فکر مدینہ بھی ہو گئی ہے۔ آئیے اب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حاجی سعید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے یہ آپ کا جو سوالات اور جوابات کا پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ بہت پروگرام مجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں آپ کے اس پروگرام سے مستفید ہوں۔ میں یہ مدنی چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے پہلی بار سلسلہ دیکھا اور کال بھی آپ کی مل گئی، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ نے غالباً مرکز الاولیاء لاہور سے کال کیا، تو آپ لاہور میں ہم دعوت اسلامی کا جوہر ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے، وہاں ہر جمعرات اجتماع میں تشریف لے جایا کریں، تو اور بہت ساری برکتیں ملیں گی، اور مدنی چینل بھی پابندی سے دیکھتے رہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسان عامری ہند ان بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور الحمدللہ جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی انہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو اللہ عمر قصر عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں قاری زاہد نواز اختاری، امام فیضان مدینہ پرانا تھانہ پات پتن شریف فریدی کبینہ چشتی کبینہ سے کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یوں تو ہمارے مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے مدینہ مدینہ ہیں، لیکن ذہنی آزمائش ان سب سلسلوں میں بہت ہی انوکھا انداز رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام سلسلوں کو، بالخصوص اس سلسلے کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور میرے والد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو روشن فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کے والد صاحب کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، صحت و عافیت نصیب ہو، اور جتنے بیمار ہیں رب کریم سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو محمد ہند۔ سائن رضا اختاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ ماشاءاللہ عبدالربی بھائی آپ ہمارے ہند تشریف لا رہے ہیں، ایک جملہ آپ کے لیے، موسٹ ویلکم فار کمنگ انڈیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ سب کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ سائم بھائی تھے ماشاءاللہ ہمارے مبارک پور سے، اور بہت اچھی کال کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ ہم چلتے ہیں اپنے اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑا سا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ٹیموں سے کہتے ہیں اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں تاکہ مقابلے کو اب آگے لے کر چلیں۔ جی صلو علی الحبیب۔ راستہ بہشت کا سرل چلو اگر یہاں راستہ جی 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار کے، 41 نمبر ہیں اسلام آباد کے، صرف 2 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق بدل سکتا ہے، مقابلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔
جی تحریر کیجئے سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اور بورڈز بھی لگا دیے گئے ہیں. اب باری ہے دونوں ٹیموں کے ایک اسلامی بھائی کو آگے لانے کی. باپو سے گزارش ہے کہ یہ پرچیوں کو ایڈجسٹ کر لیں. دونوں طرف سے کوئی اسلامی بھائی آ جائیں, بورڈ بھی صاف کریں گے اور اپنی مجلس کا نام بھی لکھیں گے. ڈیرہ اللہ یار والے یہاں آ جائیں, اسلام آباد والے یہاں آ جائیں. ان کو کچھ لکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بولتے تو بڑا اچھا ہیں, جواب تو بڑے اچھے دیے ہیں, مگر اب زبان نہیں, اب ہاتھ بولیں گے, اب تحریر بولے گی اور یہ پتہ چلے گا کہ کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے. چلیں مدنی منی جو آئی ہیں, یہ تو ہماری کمپیوٹر مدنی منی ہے. ماشاءاللہ, آ جائیں بھائی, آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاباش. اب آپ تشریف لے جائیں. اپنی ٹیم کا نام لکھ لیجئے. 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. جو پوچھا جائے گا وہ لکھنا ہے, مگر ایسے لکھنا ہے کہ میں بھی پڑھ سکوں, میرے حاضرین اور ناظرین بھی پڑھ سکیں. ایسی لکھائی جو صرف آپ پڑھ سکیں وہ نہیں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. انبیاء کرام کے نام, حضرت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, علیہ السلام بھی نہ لکھیں, صرف نام لکھ دیں. بلکہ علیہ السلام لکھیں, حضرت نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہے. ہاں, ایک بار علیہ السلام ضرور لکھیں گے. ایک بار علیہ السلام لکھ لیں, باقی صرف انبیاء کے نام لکھیں. بڑی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں, تیاری مضبوط ہے. 30 سیکنڈ باقی ہیں. کیا ہم سب کو اتنے نام یاد ہیں؟ ہمارے بچوں کو اتنے انبیاء کے نام یاد ہیں؟ یہ ذرا غور کیجئے. بہت سارے کرکٹرز, فٹ بالرز, اداکاروں کے نام ہماری گھر والوں کو یاد ہوتے ہیں, مگر اللہ کے نبیوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. 10 سیکنڈ رہ گئے. اگر لگتا ہے 2 منٹ دیے جاتے تو بورڈ بھی دوسرا دینا پڑتا. وقت ختم ہو گیا ہے, رک جائیے, دونوں رک جائیں پلیز. چلے یہاں سے گنتی شروع کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت ہود, دوبارہ آ گیا میرا خیال ہے, ہود پہلے نہیں آیا. اچھا, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت سمود, قوم سمود, حضرت سمود بھی نبی میرا خیال ہے, ابھی ہماری مجلس بتائے گی. حضرت نوح علیہ السلام 21. اچھا, نوح علیہ السلام پہلے نہیں آیا. قوم سمود تو تھی, لیکن کیا کسی نبی کا نام بھی سمود؟ میرا خیال ہے مجلس فیصلہ کرے گی. بہرحال ابھی فی الحال 21 آپ کے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہے, تو یہ 21 آپ کے جو ہے وہ نام درست ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈیرہ اللہ یار. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, آپ ادھر ہو جائیں, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, حضرت ارمیہ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام. نہیں, آپ پیچھے رہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ صحیح ہیں, میں سے ایک نمبر کی غلط, 13 ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, 14. حضرت نوح علیہ السلام, 15. حضرت شیس علیہ السلام, 16. کوئی ڈبل تو نہیں لکھا. یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں ہوئے 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 ہوئے. اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں, چاہیں تو یہی اسلامی بھائی رہیں اور اپنے بورڈ کو صاف کر لیں. چلیں جناب, اور مدنی منی دوسری پرچی لائیں گی آرام سے. چلیں اب آپ نکالیں پرچی, پیاری سی مدنی منی, ایک پرچی نکالیں. شاباش, پرچی استخارہ کر کے نکال رہی ہیں. چلیں شاباش, چلیں جناب, یہ پکڑ لیں جی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں. مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں. سب یہاں خاموش رہیں گے.
یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کتنے لمبے نام کو لکھنا ہے یا چھوٹے چھوٹے نام والے سلسلے ڈھونڈ کے رکھنے ہیں. زیادہ سلسلے دیکھنے والے جلدی جواب دے دیں گے. 19 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دیکھ لو 3 2 1 اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. چلے جناب اسلام آباد والوں کے سلسلے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے. مدنی مذاکرہ, مدنی مکالمہ, فیضان قرآن, فیضان علم, خوابوں کی تعبیر, روحانی علاج, اجتماع ذکر و نعت, ذہنی آزمائش, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, سنت و برا اجتماع اور مدنی خبریں. 11 سلسلے. اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ڈیرہ اللہ یار, خوابوں کی تعبیریں, ہو جائے مدنی مذاکرہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ذہنی آزمائش, ہفتہ وار اجتماع. لگتا ہے لائٹ زیادہ جاتی ہے ڈیرہ اللہ یار میں, سلسلے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. 5 سلسلے لکھ سکے, یہ 11, یہ 2 نمبر بھی اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. جناب اب آخری سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 45 نمبر ہیں اسلام آباد, 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار. قوم سمود, جو آپ نے جو سمود لکھا تھا, یہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے. لیکن یہ قوم سمود تو ہے لیکن کسی نبی کا نام سمود نہیں. لیکن پھر بھی 2 نمبر اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. شروع کرتے ہیں درست کیجئے سیگمنٹ, اور 4 سوال ہوں گے. فرق کتنا ہے ذرا دوبارہ سکور ہماری جو ٹکر پہ آتا ہے جی, فرق ہے 6 نمبر کا. یعنی اگر ڈیرہ اللہ یار والوں کو آگے بڑھنا ہے تو چاروں کے چارے صحیح جواب انہوں نے دینے ہیں, اور یا تو اسلام آباد والے غلطی کریں. مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں. اسکرین پر ایک نام آئے گا, ایک لفظ آئے گا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کسی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے, کسی ہستی کا نام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو وہ جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا, غلطی ہو گئی تو 2 نمبر مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں. پہلے بیل چیک کروا دیجیے اپنی. جی آپ بھی بجائیں, ٹھیک ہے, اوکے. تو آپ کو اگر جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیں, نہ آتا ہو تو نہ بجائیں, کیونکہ آپ کے بیل بجانے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہوگا. اسکرین سے وہ نمبر جو ہے, وہ لفظ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. آپ شروع کرتے ہیں. پہلا وہ لفظ جس کو درست کرنا ہے, بتائیے کیا درست کرنا ہے. آپ یہاں بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ اسکرین درست ہے. بیل بجائی ہے, لیکن پہلے اسلام آباد والوں نے غلطی انہیں مقابلے میں پیچھے لے آئے گی, اور اگر یہ صحیح جواب دے دیں تو بہت آگے نکل جائیں گے. جی قوت القلوب. قوت القلوب ہے. آپ نے کہا قوت القلوب. دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی قوت القلوب جو کتاب ہے اس کا نام ہے یا کوئی اور چیز ہے. بتائیے. اسلام آباد والوں نے جواب درست دے دیا. اللہ. عبادات کے ظاہری اور باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب, جو کہ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ کی مایا ناز تصنیف ہے, جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ تراجم نے کیا. اور اسلام آباد والوں نے لفظ بھی درست کیا اور بالکل درست کیا, اور 2 نمبر بھی حاصل کیے. اب دیکھتے ہیں دوسرا وہ لفظ جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ کیا ہے. تلاش علم بندگی ہے درس اس. بہت طویل لفظ ہے, غور سے دیکھیے گا. 30 سیکنڈ تک کوئی نہیں پہنچا تو پھر میں اشارہ دے دوں گا. اسلام آباد والے کوئی رسک لینا نہیں چاہتے. یہ ایک رسالے کا نام ہے.
अपनी नंबरिंग तो बढ़ा सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये एक रिसाले का नाम है, किसी खिलौने का तस्करा है। नूर का खिलौना। आप बैल बजाइए जी, ताकि हम चाहें तो 2 नंबर वापस भी ले सके ना। नूर का खिलौना। चलें जनाब, ये कहते हैं नूर का खिलौना। वाकई क्या ये नूर का खिलौना रिसाले का नाम था? जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमेजिंग रिसाला मदनी मुन्नों के लिए शानदार किताब है, ज़रूर हासिल करें, अपने बच्चों को बैठ कर सुनाएं। इंशाअल्लाह ये बहुत सारे खिलौने लेते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कैसा नूर का खिलौना था वो भी ये सुन सकेंगे और सीख सकेंगे। चलते तीसरे वो लफ्ज़ जो दुरुस्त करना है, दिखाइए स्क्रीन पर। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। अल्लाह, एक बार फिर इस्लामाबाद वालों ने बैल बजाई है, बताइए। तवाफ़े कुदूम। अनबिलीवेबल, तवाफ़े कुदूम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकई मैं समझ रहा था तवाफ़े कुदूम ये बड़ी मुश्किल इस्तिलाह है हज की, मगर इसको कैसे इन्होंने पहचाना। ब्यूटीफुल। मीकात के बाहर से आने वाला मक्का मुअज़्ज़मा में हाजिर होकर सब में पहला जो तवाफ़ करे उसे तवाफ़े कुदूम कहते हैं। तवाफ़े कुदूम जो है वो मुफरिद और कारिन के लिए सुन्नत है, मुतमत्ते यानी हज तमत्तो करने वाले के लिए नहीं। अब चलेंगे आखिरी सवाल की तरफ। वो कौन सा लफ्ज़ है जो दुरुस्त करना है, बताइए जी। सुनो मकाम इल्म गर तलब जो करे सफर। सुनो मकाम इल्म गर तलब में जो करे सफर। मलाइका बिछाए पर रिज़ा से उसके काम पर। ये क्या है जो दुरुस्त करना है? सच्ची बात है कि हिंट मेरे पास भी नहीं है। ग़िज़ा दवा शिफा है ये दिले मरीज़। ये मक्काबा शरीफ की किसी खूबसूरत चीज का नाम है। रहा जो दूर अब जनाब किसी ने बैल नहीं बजाई है। ये रुकने अस्वद है, वो दीवार, वो कोना जहां पर हजरे अस्वद नस्ब किया गया, ये रुकने अस्वद है। लेकिन जनाब इस्लामाबाद वालों ने एक अच्छे मार्जिन के साथ आज का मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में दूसरी सीट पक्की कर ली है। मजलिस ताजरान के बाद दूसरी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम इस्लामाबाद की है। दोनों टीमों तरफ की टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, कुरानदाजी भी करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और कुछ तहाइफ भी तकसीम करेंगे। डेरा अल्लाह यार वाले आज हमसे जुदा होंगे लेकिन बड़े प्यारे प्यारे तहाइफ लेकर जाएंगे। आ जाएं भाई, बहुत सारे मदनी मुन्ने आपके लिए तहाइफ लाए माशाल्लाह। ये आपके लिए डेरा अल्लाह यार वालों के लिए बदरी चेक भी है और ये खूबसूरत तबरुकात भी है। अच्छा, ये भी आपके लिए तोहफ़ा है, ये भी आपके लिए मदरी चेक भी है। जी जनाब, शाबाश माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मरहबा माशाल्लाह। अच्छा, अब बारी है फैज़ान अबू हुरैरा। ये किसको दिया जाएगा? मजलिस बताए, डेरा अल्लाह यार या इस्लामाबाद? जी माशाल्लाह। याद रहे कि हमारा ये भी ऐलान है कि पूरे ज़हनी आजमाइश में जिसने सबसे ज़्यादा फैज़ान अबू हुरैरा लिए होंगे उसको इंशाअल्लाह फ़ाइनल में फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम, जो बड़ा ही प्यारा इनाम होगा, वो दिया जाएगा। जी बताया जाए। इस्लामाबाद के तीनों इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे। जी माइक दीजिएगा। मोहम्मद जान ज़ेब अत्तारी। माशाल्लाह। जी अब्दुल खालिक अत्तारी। जी मोहम्मद वकास रियाज अत्तारी। आप तीनों में कोई ऐसे हैं जिन्होंने पहले फैज़ान अबू हुरैरा लिया है? किसने लिया है? अब्दुल खालिक भाई ने एक ले लिया है, दूसरा इनाम भी उन्हें दिया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा। सैयदना फैज़ान अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब अज़्ज़ व जल ने फैज़ान अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लिखाई में भी आगे रहे, सवालात के जवाबात भी बड़े ब्रिलियंट दिए। अब मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त हुआ आपके सवाल के। बापू इंशाल्लाह सवाल और जवाब पढ़कर सुनाएंगे इंशाल्लाह। जी आज का सवाल और फिर जवाब। वो कौन सा पानी है जिसका एक मौजज़ा ये है कि इसका मज़ा जो है बदलता रहता है? और जवाब है
آب زمزم. سبحان اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس کا جواب موجود تھا. جنہوں نے نام دیے جوابات دیے ان کے نام جو ہے پیش ہیں. بنت محمد قربان قصور، بنت ولی اللہ میرپور خاص، نعمان صادق ڈیرہ غازی خان، بنت اشرف اتاریہ کوٹ مومن، بنت امین محمد عامر باب المدینہ کراچی، بنت واجد اسلام آباد، غلام مصطفیٰ کوٹلی کشمیر، بنت عبد الغفور اتاریہ سردار آباد، بنت رفیق میرپور کشمیر، بنت اکبر دام، بنت نظام اتاریہ صادق آباد، بنت گلزار اتاریہ فاروق آباد. ماشاء اللہ. اب یہ نام ہو گئے ہیں. اب دیکھیں سلمان بھائی ذرا پرچی نکالیں کہ کس کا نام آج نکلتا ہے. جی نام ہے اشتیاق احمد اتاری بدین سے. اشتیاق احمد اتاری بدین. چلیں جناب بدین کے جو اسلامی بھائی ہیں رابطہ کیجئے. اور آج پہلا انعام بلوچستان گیا، دوسرا انعام جو ہے وہ سندھ اندرون سندھ کے شہر میں گیا. اب باری ہے دیکھیں کہ ناظرین کیا کہہ رہے تھے آج کے سلسلے کے بارے میں. ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد. جی جی 74% رائے تھی ڈیرہ اللہ یار کی. اسلام آباد کے لیے صرف 26% رائے تھی. آپ کی طرف لوگ بھی تمنا کیے بیٹھے تھے مگر اسلام آباد والے آج مقابلہ آگے لے گئے ہیں. اب میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں موجود جو ہے وہ اسلامی بھائیوں مدنی منوں کے لیے قرآن دازی. یہ منوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے چلیں جناب اسلامی بھائیوں کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے. 1707 1707 نمبر. ارے واہ ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی ان کی جگہ کوئی کیمرہ سنبھالیں تو پھر یہ آ جائیں گے انشاءاللہ. 1707 ماشاء اللہ. جی مدنی منوں آ جائیں بھائی ماشاء اللہ. کاشف بھائی ہمارے بہت پیارے کیمرہ مین آئیے ماشاء اللہ. شورا کے ہاتھ سے ڈی او پی ہیں ماشاء اللہ. 1707 پرچی بھی دیکھ لوں نا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے ماشاء اللہ. سلام. یہاں کھڑے ہو جائیں. چلیں مدنی منوں کی قرآن دازی آ جائیں. 1687 1687 1687 مدنی منع چیک کریں اپنے اپنے ٹوکن کو. برابر والوں کو بھی دیکھ لیں شاید کسی مدنی منع کو پڑھنا نہ آ رہا ہو. 1687 اچھا نہیں ہے. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. 1648 1648 یہ لے کر چلے گئے شاید. اللہ اب نہیں ہے نکلے گا تو تیسری قرآن دازی نہیں کرنی میں نے. ہوا کریں یہاں پر موجود رہا کریں. چلیں آخری تیسری کر لیتا ہوں. 1648 نہیں ہے 1648. ایسا تو نہیں مدنی منع پڑھ نہیں پا رہے ہوں اپنی پرچی کو. 1690 1690 اللہ غنی. چلیں جناب یہ لیجئے. اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلی منگل کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. چلو چلو سمیٹ لو گھر سے رہا دیکھ لو یہ لو عشق کا نہ خالی بات تم رہو. مارچ باب المدینہ کراچی مدنی کا مقابلہ ہے بیرپور خاص والوں سے. باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں ہمارے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں شہزاد گانچی بھائی جن کا آج مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی نکلا ہے. اسی مقابلے میں انشاءاللہ ان کے تاثرات بھی لیں گے. مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے صلاۃ والسلام کا. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سلمان بھائی انشاءاللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے
وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.